آپ کو میں پڑھا رہا تھا تو اس میں ورموں کا ذکر ہے، لیکن ایک اور دوا ہے جو ایپس سے بہت ملتی ہے، وہ بھی ایک ہی پٹی میں ہے، اس کا نام ہے ایپوسائنم، APOCYNUM۔ ایپوسائنم میں بھی انتڑیوں میں بلیڈنگ ملتی ہے، اور تلی کی خطرناک مرضوں میں ایپوسائنم بہترین دواؤں میں سے ہے۔ ایپوسائنم میں بھی اس کی طرح نمایاں ورمیں ہیں، جس طرح ایپس کی مثال ہو، اور بہت علامتیں آپ کو ملتی جلتی دکھائی دیں گی، لیکن ایک نمایاں فرق کرنے والی چیز ہے، ایپس میں پیاس نہیں ہوتی، جبکہ ایپوسائنم میں بہت پیاس ہوتی ہے، ناقابل برداشت پیاس ہوتی ہے۔ اور جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے ان دونوں کا، میرے نزدیک ایپس جگر سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، گردے سے نہیں، نہ ایپوسائنم، اور ایپس کا بڑا تعلق ایپوسائنم کا گردے سے ہے، لیکن جگر سے بھی کچھ ہوگا کیونکہ سپلین سے ہے بہرحال۔ اگر جگر کی خرابی ہو تو سپلین کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ سپلین میں یعنی تلی میں منتقل ہو جاتی ہے، خاص طور پر وہ جو پرانے مریض ہیں ملیریا کے، ان کا جگر بھی خراب ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ تلی اس کا زہر چوستی رہتی ہے۔ ملیریا میں جراثیم کی عادت ہے کہ وہ جگر میں اپنا اڈا بناتے ہیں، اور وہاں وہ جس طرح ڈاکو غاروں میں پناہ لیتے ہیں، ملیریا کے جراثیم جگر میں پناہ لیتے ہیں، اور جب وہ اپنا سرکل پورا کر لیتے ہیں اور اس کے جو جراثیم کے سیلز ہیں وہ ٹوٹ کر ٹاکسین پیدا کر کے بخار چڑھا دیتے ہیں، تو جو جراثیم بچتے ہیں مقابلوں کے بعد وہ واپس جگر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنا لمبا عرصہ بیٹھتے ہیں کہ سال ہا سال تک آپ سمجھتے ہیں کہ ملیریا سے میں بالکل کیور ہو چکا ہوں، کوئی اب اثر باقی نہیں۔ سرد ملکوں میں جب تھکان ہو جائے یا اچانک کوئی جسم کی طاقت میں کمی واقع ہو جائے تو ملیریا پھر حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ وجہ یہی ہے کہ جگر کے اندر ان کا مستقل اڈا ہوتا ہے، اور جگر کے بعد نیکسٹ تلی کی باری آتی ہے، اور جب تلی ایک دفعہ پھولنی شروع ہو جائے تو یہ ملیریا کی انتہائی نقصان دہ شکل ہے، اس میں پھر پیٹ پھول کے سخت ہو جاتا ہے، اور عام طور پر ایسے بچے جن کو دیکھیں آپ، ان کے چہرے پہ بالکل سیلو ہو جاتے ہیں، خون کا نشان مٹ جاتا ہے بالکل، اور دیکھتے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے بچے کا رنگ، اور پیٹ پھولا ہوا ہوگا سخت، اور بہت کم ان کے بچنے کا امکان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایپوسائنم کو استعمال کرنا چاہیے اگر ورمیں بھی ساتھ ہوں، لیکن پیاس کی شرط یاد رکھیں۔ ایپوسائنم کے علاوہ ایک دوا ہے جو تلی میں سب سے زیادہ اثر دکھاتی ہے، وہ ہے سیانوتھس، CEANOTHUS۔ مدر ٹنکچر میں بھی لوگ دے دیتے ہیں، مگر میں نے دیکھا چھوٹی طاقت میں بہت مفید ہے، 1x سے لے کر 6x تک۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو ایکسز میں تو مدر ٹنکچر لے کے پاس رکھ چھوڑیں، اور جب ضرورت پڑے تو ایک قطرہ لے کر 10 قطرے پانی میں اس کو اچھی طرح شیک کر دیں تو آپ کی 1x بن جائے گی۔ اس میں سے پھر چند قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر 2-4 قطرے وہ دیں تو ایک خوراک بچے کی بن جائے گی۔ تو اس طرح اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح یہ، تو یہ 2 دوائیں تیلی کے بہت مشکل کیسز میں بھی خدا کے فضل سے ان کو آسان بنا دیتی ہیں اور شفا کا موجب بھی بنتی ہیں۔